ایسٹ افریقہ میں لوکیٹڈ کینیا اور ایتھوپیا کے بالکل پاس یہ ہے صومالیہ۔ اس ملک کے حالات سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 17 ملین سے بھی زائد آبادی والے اس ملک میں 70% لوگ صرف کھانے کے چند نوالوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ملک آدھے سے زیادہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے۔ یہ معصوم چہرے، ماؤں کی بے بس آہیں، بھوک سے جھلستے ہوئے جسم، یہاں لوگ صرف بھوک سے جانوں کی بازی ہارتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں صومالیہ میں اتنے بدترین حالات ہیں؟ یہی سب جانتے ہیں سی ٹی باکس کی آج کی اس ویڈیو میں۔ سال 2022 میں ایک رپورٹ کے مطابق 43,000 لوگ بھوک سے مارے گئے، جن میں آدھے سے زیادہ تعداد بچوں کی تھی۔ صومالیہ میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی نہایت کمی ہے۔ 3 وقت کا کھانا تو دور کی بات، ایک ٹائم کا کھانا بھی ان لوگوں کو ڈھنگ سے نہیں مل پاتا۔ ان تصاویر میں آپ بچوں کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف غذائی کمی کی وجہ سے ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ کئی لوگ اسی فیمائن کا شکار ہو رہے ہیں۔ خون کے آنسو رلا دینے والے یہ حالات آج کے نہیں بلکہ کافی ٹائم سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ اور اوپر سے سول وار جو کہ 1980 سے چلتی آ رہی ہے، جب عوام نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا۔ اس سے ملک میں تشدد بڑھ گیا اور صومالیہ کے لوگ کافی عرصے سے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہیں۔ یہ لوگ جمہوری اور فوجی دونوں دور کے مشکل حالات میں زندگی گزار چکے ہیں۔ صومالیہ کی حکومت بہت بے بس نظر آتی ہے۔ لوگ بھوک سے تنگ آ کر ایک دوسرے سے لڑنے اور چوریاں کرنے پر مجبور ہیں۔ صومالی پائرٹ جو سمندری جہازوں پر حملہ کرنے اور لوٹنے کے لیے کافی ڈینجرس سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے تجارتی جہاز صومالیہ کے قریب سے گزرنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں۔ افریقہ جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا کانٹیننٹ ہے، وہ بھی کافی مشکلات اور غریبی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور 2006 کے آخر میں ایتھوپیا کی فوج کے حملے کے بعد صورتحال تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے صومالیہ میں سول وار بڑھتی گئی، بھوک اور ظلم سے تنگ آ کر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع ہو گئے۔ آج صومالیہ میں یہ حالات ہیں کہ بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی کی ایمرجنسی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ 3 دہائیوں سے چلنے والی پرابلمز نے خوراک کا ایک تباہ کن بحران پیدا کر دیا ہے، اور اوپر سے کلائمیٹ چینج، خشک ہوا اور بارشوں کے بہت کم ہونے کی وجہ سے کراپس کا اگنا بہت مشکل ہے۔ صومالیہ کے لوگ بہت محنتی ہونے کے باوجود ان بنجر زمینوں کو ہرا نہیں کر پاتے۔ صومالیہ کے لوگ اچھے کلائمیٹ والے علاقوں اور امن و سکون کے لیے در بدر بھوکے پیاسے گھومتے رہتے ہیں۔ اور اوپر سے بارشوں کا ان بیلنس ہونا، یا تو بارش بالکل نہیں آتی یا اتنی آتی ہے کہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں مئی 2023 میں آنے والے فلڈ نے تقریباً 9,12,000 لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ خشک اور گرم کلائمیٹ لوگوں کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ صاف پانی کا نہ ہونا اور خوراک کی کمی سے بچے 5 سال کی عمر کے اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں، اور زیادہ تر بچے ہی اس غذائی قلت کی وجہ سے جان گنوا رہے ہیں۔ صرف اور صرف 48 سیکنڈ کے لمحوں میں صومالیہ میں ایک شخص غذائی قلت سے مارا جاتا ہے۔ ہاسپٹلز میں 80% مریض صرف غذائی قلت والے ہیں۔ ڈاکٹرز کو کچھ خاص سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ اوپر سے کراپس نہ اگنے کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء بے حد مہنگی ہیں، جو بیچارے صومالین لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ جانور بھی صحیح خوراک نہ ملنے سے مرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دودھ، میٹ وغیرہ بہت مہنگا ہے۔ کچھ لوگ بارڈر کراس کر کے کینیا اور ایتھوپیا چلے جاتے ہیں۔ صومالیہ کے پڑوسی ممالک بھی کچھ خاص فائنینشلی اسٹیبل نہیں جو اس کی امداد کے ذریعے مدد کر سکے۔ یوکرین اور رشیا کے تنازعات کا اثر صومالیہ پر کافی زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ 90% گندم یوکرین اور رشیا سے آتی ہے۔ صومالیہ کو اس بحران سے نکلنے کے لیے کافی مدد کی ضرورت ہے۔ جہاں دوسرے ملک ہزاروں ڈالرز بے مقصد بہا دیتے ہیں، جہاں دنیا کے امیر سے امیر لوگ اپنی لگژری لائف اور بلا وجہ کے ایکسپینسز کر سکتے ہیں، تو کیا انسانیت کے ناطے ہمارا فرض نہیں کہ صومالیہ جیسے ملک کی مدد کی جائے؟
اگر دبئی، کویت، امریکہ، سعودیہ، چائنا، جاپان، انڈیا اور ایسے اور بھی ممالک صرف 2% بھی حصہ ڈالیں تو یہ اس ملک میں کم سے کم کھانے پینے کی قلت پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس ٹاپک پر ریسرچ کرتے ہوئے میں نے جو دکھ محسوس کیا، شاید وہی آپ سب نے یہ ویڈیو دیکھ کر کیا ہو۔ جہاں ہمارے پاس دنیا کے نت نئے کھانے موجود ہیں، وہیں یہ ملک چند نوالوں کے لیے ترس رہا ہے، اور ہم اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود نخرے کرتے ہیں۔ صومالیہ کے کرائسس دیکھ کر محسوس ہوا کہ ہم بہت ناشکرے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صومالیہ کے لیے آواز اٹھانا تھا۔ بہت ہی کم اس بارے میں نیوز اور سوشل میڈیا پر بات ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سے صومالیہ کی مشکلات کا معلوم ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔